پی ٹی آئی آزاد ارکان کا سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کا اعلان۔ وفاق اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی گروپ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرے گا۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب نے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا۔ عمر ایوب نے کہا قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی نشستوں کی تعداد 180 ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے سارا پول کھول دیا۔ ہمارے 80 سے زائد امیدواروں کے رزلٹ دھاندلی کے ذریعے تبدیل کیے گئے۔ ایم کیو ایم نے کراچی، حیدرآباد میں پی ٹی آئی کی سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا۔ اسمبلیوں میں جا کر لیڈرشپ سمیت خواتین اور دیگر کارکنان کی بازیابی کے لیے اقدامات کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن سے درخواست کریں گے ہمیں مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ پشاور میں آزاد ارکان کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا عمل شروع۔ وفاق میں حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اجلاس، رابطہ کمیٹیوں کا 5واں دور اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر جاری، مختلف تجاویز اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت۔ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز نون لیگ کا پاور شیئرنگ فارمولہ مسترد کیا، کہا نون لیگ کو وزیراعظم کا ووٹ دیں گے، وزارتیں نہیں لیں گے۔ دونوں جماعتوں میں آج معاملات حتمی مرحلے میں داخل ہونے کا امکان، نون لیگ کے قائد نواز شریف مری پہنچ گئے، ایک ہفتہ قیام کے دوران سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں اور حکومت سازی پر مشاورت کریں گے۔ نون لیگ کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں ممکنہ کمی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کی تینوں نشست سے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ این ایچ 46 سے نون لیگ کے انجم عقیل خان، این ایچ 47 سے نون لیگ کے طارق فضل چودھری اور این ایچ 48 سے آزاد امیدوار راجہ خرم نواز کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ راجہ خرم نواز نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، آئندہ سماعت پر ریکارڈ پیش کریں کہ کس کی سفارش پر نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ عدالت الیکشن کمیشن کو سماعت سے نہیں روک رہی، الیکشن کمیشن درخواستیں میرٹ پر سن کر فیصلہ کرے۔ سابق کمشنر راولپنڈی ڈویژن کے الزامات کی تحقیقات، الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ راولپنڈی ڈویژن کے 6 ڈی آر اوز کے بیانات قلم بند، ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز نے سابق کمشنر کے الزامات کی تردید کر دی۔ انکوائری کمیٹی کا اجلاس کل پھر طلب، آر اوز کے بیان ریکارڈ کیے جائیں گے۔ انکوائری کمیٹی نے لیاقت چڈھا کی پریس کانفرنس کی ٹرانسکرپٹ کے لیے پیمرا کو خط لکھ دیا۔ انکوائری کمیٹی 3 روز میں رپورٹ مکمل کر کے الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔ عام انتخابات کا لدم قرار دینے کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت، درخواست گزار کی جانب سے اپیل واپس لینے کی استدعا چیف جسٹس نے مسترد کر دی۔ درخواست گزار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد علی کو وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس جاری، متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو نوٹس کی تعمیل کرانے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پہلے درخواست دائر کرتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، کیا یہ مذاق چل رہا ہے؟ پتہ نہیں درخواست اسی نے فائل کی، یہ بھی نہیں معلوم واپس اسی نے لی۔ درخواست گزار کو کہیں سے بھی لا کر پیش کریں، یہ کیس ہم ضرور سنیں گے۔ سماعت 21 فروری تک ملتوی۔ پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن رکھا گیا تو عوامی عدم اطمینان مزید بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال آئی ایم ایف سے معاہدے کو مشکل بنا سکتی ہے۔ حکومت بن جانے کے بعد آئی ایم ایف سے بات چیت میں تیزی آئے گی۔ معاشی درجہ بندی کے عالمی ادارے فچ نے پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے الیکشن میں اچھی کارکردگی دکھائی، اس کے باوجود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنانے میں مصروف ہیں۔ آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ مارچ میں ختم ہو رہی ہے۔ بات چیت میں ناکامی اور بیرونی قرض کی ادائیگیوں میں تاخیر پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بڑھا سکتی ہے۔ نئی حکومت کے لیے آئی ایم ایف سے پروگرام ایک چیلنج ہوگا۔ بہترین انتخابات کے انعقاد پر چین کی پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ چینی حکومت کے ترجمان نے کہا پاکستان میں عام انتخابات مستحکم اور ہموار طریقے سے منعقد کیے گئے۔ چین پاکستان کی آنے والی نئی حکومت سے مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ امید ہے متعلقہ جماعتیں سیاسی یکجہتی اور سماجی استحکام برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کریں گی۔
یقین ہے پاکستان میں متعلقہ فریق یکجہتی پر قائم رہ سکتے ہیں. دونوں ممالک کے عوام کے فائدے کے لیے نیا دور شروع کیا جائے گا. سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی کا احتجاج، دھاندلی، الیکشن نامنظور کے نعرے. ایوان میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے بینرز اٹھا رکھے ہیں. سینیٹر علی ظفر نے کہا عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، انتخابات پر آج بحث کرائی جائے. کامران مرتضیٰ نے کہا کمشنر راولپنڈی کے بولنے پر پنجاب کے انتخابات کا پتہ لگ گیا. چیئرمین سینٹ نے کہا ہم نے الوداعی سیشن بلایا ہے، کل صرف عام انتخابات پر بحث کریں گے. اسلام آباد میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ریلی پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف پرچہ کٹ گیا. تھانہ کوہسار میں درج مقدمے میں شعیب شاہین، شیر افضل مروت اور علی بخاری نامزد، 1500 نامعلوم افراد بھی شامل. مقدمہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، باوردی ملازمین سے مزاحمت سمیت 6 دفعات کے تحت درج کیا گیا. مقدمے کے مطابق انتظامیہ کے روکنے کے باوجود ریلی نکالی گئی اور نعرے لگائے گئے. اسلام آباد سے کوئی اغوا ہوا تو سیکرٹری داخلہ اور آئی جی کے خلاف مقدمہ ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی تنبیہ. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہر ادارے کا آدمی عدالت آ کر جھوٹ بولتا ہے، سارے نظام کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت روسٹرم پر آئے، اپنے گھر چھاپے سے متعلق آگاہ کیا. عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو مخاطب کر کے کہا یہ لکی مروت نہیں، اسلام آباد ہے. وردی کی عزت کو برقرار رہنے دیں، لوگوں کو مجبور نہ کریں. کسی دن گھر سے کوئی مزاحمت کرے گا اور گولی مار دے گا. ڈریں اس وقت سے جب ایسا ہو، پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں. جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دیا جاتا تو پھر یہ سلسلہ کہیں رک جاتا. نامزد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی راہداری ضمانت منظور. پشاور ہائی کورٹ کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم. عدالت نے پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید کی بھی راہداری ضمانت کی درخواست منظور کر لی. 9 مئی کے مقدمے میں پی پی 15 سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار زیاد خلیق کیانی کو گرفتار کر لیا گیا. زیاد خلیق نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست ضمانت واپس لی تھی. این اے 43 ٹانک کے 6 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ ہوئی. کوٹ اعظم پولنگ اسٹیشن کے قریب دو طرفہ فائرنگ میں ایک دہشت گرد ہلاک، پولیس اور ایف سی اہلکار محفوظ رہے. 8 فروری کو امن و امان کے ابتر صورتحال کے باعث ان حلقوں میں پولنگ نہیں ہو سکی تھی. نشست پر پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار 63,556 ووٹوں کے ساتھ آگے. کے یو آئی کے اسد محمود 62,730 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری، سوات میں راستے بند، بڑی تعداد میں سیاح پھنس گئے. بڑھی کمر اور اسریت سے کالام تک زمینی رابطہ منقطع، کئی علاقوں میں بجلی کے پول گر گئے، بجلی کی فراہمی معطل. شانگلہ میں رابطہ سڑکیں بند ہونے سے لوگ گھروں میں محصور. مری میں گزشتہ رات سے برف باری، مختلف مقامات پر درخت گرنے کی اطلاعات. سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری. ناران، کاغان اور شوگرام میں بھی حد نگاہ برف ہی برف. بٹگرام، اپردیر اور چترال میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج. بروغل روڈ ٹریفک کے لیے بند. اپر کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ سے گلگت اور راولپنڈی کے درمیان زمینی رابطہ منقطع. اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش. راولپنڈی میں گرین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. واسا عملی کی چھٹیاں منسوخ. لاہور، پسرو، فیروز والا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل جم کر برسے. پشاور، لکی مروت، مالاکنڈ اور کیرتنوا میں بھی خوب بارش. کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال. پی ٹی ایم اے کے مطابق کے پی میں بارشوں سے حادثات کے بعد 4 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہوئے. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. چمن، کوجک ٹاپ پر خواجہ عمران، دوبندی، قلعہ عبداللہ میں بھی برسات. پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات کابینہ ڈویژن کو منتقل. پی سی بی اب براہ راست وزیر اعظم آفس کے ماتحت کام کرے گا. بورڈ اب وزارت بین الصوبائی رابطہ کو جواب دہ نہیں ہوگا. سیکریٹری آئی پی سی بی بورڈ آف گورنرز کے رکن نہیں رہیں گے.
PSL سیزن 9 میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا. لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں 7 بجے مد مقابلہ آئیں گی. ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلے میں لاہور کا پلڑا بھاری. 16 میں سے 9 بار کامیابی سمیٹی. کوئٹہ کی ٹیم 7 میچز میں فاتح رہی. PSL کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش. سٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کی ماہرانہ تجزیے. اداکارہ مریم نور آج بنیں گی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان. کھیلیں گی معصومانہ کھیل. عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے. بلوچ طلبہ گمشد کے کیس میں نگراں وزیراعظم پیش نہ ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 28 فروری کو پھر طلب کر لیا. وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کو بھی پیش ہونے کا حکم. جسٹس محسن اختر کیانی نے نماز دیے. قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں. سب افسران جواب دہ ہیں. ISI MI اور FI کے DGs پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی. 3 رکنی کمیٹی آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرے گی. اٹارنی جنرل کہتے ہیں وزیراعظم کے سرکاری مصروفیات تھیں اس لیے پیش نہیں ہوئے. صحافی کو جواب دیا میں وزیراعظم کی مصروفیت کے ریکارڈ نہیں دیکھتا. ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب اور بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کے خلاف کیس کی سماعت. سینئر افسران کی عدم پیشی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کیوں نہ ان افسران کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں. انہوں نے خود کیسے طے کر لیا کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے. جو افسران بیمار ہیں وہ آئندہ میڈیکل رپورٹس پیش کریں. عدالت نے چیئرمین PTA پیمرا DGFIA اور DGIB کو طلب کیا تھا. سماعت آئندہ ماہ تک ملتوی. کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس کی فراہمی مرحلہ وار بند کرنے کی تیاریاں. وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں صنعتوں کی بجلی پر منتقلی سے 400 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. کیپٹیو پاور پلانٹس پر چلنے والی صنعتوں کے لیے گیس انتہائی مہنگی ہو چکی جس سے صنعتوں کو چلانا مشکل ہو گیا. OGDCL نے کھواڑی بلاک خیرپور میں گیس کی دریافت کر لی. کمپنی اعلامیے کے مطابق ابتدائی رزلٹ کے بعد 14.3 MMCFD گیس اور یومیہ 93 بیرل خام تیل مل سکے گا. جنوبی وزیرستان میں شہید سپاہی شاہ زیب اسلم آبائی علاقے ہری پور میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوان، شہداء کے لواحقین اور اہل علاقہ کی شرکت. ISPR کا کہنا ہے قربانیاں مادر وطن سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں. اسرائیل نے رفح میں زمینی آپریشن کے لیے 10 مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی. صہیونی فوج کی رفح میں بمباری سے مزید 127 فلسطینی شہید. النصر اسپتال میں آکسیجن ختم ہونے سے 8 فلسطینی شہید ہو گئے. گلاسگو اور لندن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج. برازیل کے صدر نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو ہولوکاسٹ کے مترادف قرار دے دیا. اسرائیلی وزیر اعظم کا رد عمل، کہا بیان کا مقصد ہولوکاسٹ کو معمولی بنانا ہے. برازیلین صدر نے ریڈ لائن کراس کر دی. بھارت میں کسانوں کا دلی چلو مارچ 6 روز پہ جاری. ہریانہ میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند. کانگریس رہنماؤں کا کہنا ہے مودی سرکار کے مسلسل جھوٹے دعوے ملک کو خوراک فراہم کرنے والے کسانوں کے لیے سخت آزمائش ہیں. انگلش پریمیئر لیگ میں برائٹن کی دھماکے دار پرفارمنس شیفیلڈ یونائیٹڈ کو بے بسی کی تصویر بنا دیا. 1-2 نہیں 5-0 سے عبرتناک شکست دی. دوسرے مقابلے میں مانچسٹر یونائیٹڈ کی لیوٹن ٹاؤن کے خلاف 2-1 سے کامیابی. راسمس نے 2 گول سکور کیے.